آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالإثم وانتم تعلمون۔ اور تم آپس میں اپنے مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ اور نہ انہیں حاکموں کے پاس لے جاؤ تاکہ لوگوں کے مالوں میں سے ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھاؤ، حالانکہ تم جانتے بھی ہو۔ یہ آیت بہت اہم ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے کھانے سے منع فرمایا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ تم حاکموں کے پاس مال لے کے نہ جاؤ تاکہ تم لوگوں کے مال کا حصہ کھا جاؤ گناہ کے طریقے سے، اور تم جانتے بھی ہو۔ اس آیت کا شان نزول اور بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ فلاں شخص کی جو زمین ہے وہ میری ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعی سے گواہ طلب کیے کہ یہ آپ گواہ پیش کریں کہ یہ زمین آپ کی ہے، تو وہ گواہ پیش نہ کر سکے، گواہ نہیں ہوں گے ان کے پاس۔ تو جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا تھا، آپ نے اس سے فرمایا قسم اٹھائیں یہ زمین آپ کی ہے اور مدعی کی نہیں ہے، اور پھر آپ نے قسم اٹھوانے سے پہلے ان کو قرآن کریم کی ایک آیت سنائی، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی قسمیں اٹھا کے دوسروں کا مال ناحق طریقے سے لیتے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ جب آپ نے یہ آیت سنائی تو جس کے پاس وہ زمین تھی اسے تنبیہ ہوئی، دل میں خوف خدا پیدا ہوا، اور اس نے قسم اٹھانے سے انکار کر دیا، اور اس نے مان لیا کہ واقعی زمین میری نہیں دوسرے کی ہے۔ تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ لوگوں کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ آج جو مسلمان کچھ دین کی طرف مائل ہوتے ہیں وہ عبادت تو کر لیتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے، وہ بری چیز نہیں ہے، تسبیح، تلاوت، نماز، حج، عمرہ، وظائف، روزہ، درود شریف، استغفار پڑھتے ہیں، لیکن مال کے بارے میں اکثر لوگ محتاط نہیں ہیں بلکہ غیر محتاط ہیں، اور لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں منع فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناحق کسی کا مال لینے کی بہت سخت سزائیں وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ ناحق مال کس طریقے سے لیا جاتا ہے، اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ نمبر 1 سود ہے۔ سود کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کسی کو پیسہ قرض دے اور پھر یہ کہے کہ میں اس سے زیادہ لوں گا، یہ سود ہے، یہ حرام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اب یہ سود کا مال کھاتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ ان سے لانے جنگ کرتے ہیں، تو ناحق طریقے سے مال لے رہے ہوتے ہیں۔ اضافی پیسہ جو لیتے ہیں سود قرض دے کے، وہ اضافی پیسہ ناحق طریقے سے مال لینے میں شامل ہے۔ نمبر 2 دوسرا ہے جھوٹ بول کر کس سے پیسہ لینا، دھوکہ دے کے پیسہ لینا، تو یہ بھی ناحق طریقے سے مال لینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نمبر 2 چیز کو، نمبر 1 چیز کیا کہ فروخت کرنا، چیز کا عیب چھپا لینا فروخت کرتے ہوئے، اس کو بے عیب بتانا۔ نمبر 2 چیز کو نمبر 1 بتانا، کوالٹی معیار جو اس کا واقعتاً ہے اسے وہ اچھی بتانا، یہ بھی جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا ہے۔ آپ نے اس سے ہی منع فرمایا، تو یہ بھی ناجائز ہے۔ اسی طرح جوا کھیلنا، جوا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی جگہ ایسا کوئی شرط لگائے، پیسہ لگائے، یہ امکان بھی ہو کہ یہ پیسہ ڈوب جائے، اور یہ امکان بھی ہو کہ یہ بہت سا پیسہ لے کے پیسہ آئے گا، تو یہ جوا ہے، یہ بھی حرام اور ناجائز طریقے سے مال حاصل کرنا ہے۔ اسی طرح رشوت لینا، حدیث میں آتا ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، جو رشوت دینے والا اور لینے والا وہ دونوں جہنم میں جائیں گے، یہ بھی ناحق طریقہ ہے مال لینے کا۔ اچھا، بہن بھائیوں کی، یتیموں کی وراثت پہ قبضہ کر لینا، مال جداد ہو یا زمین ہو، سونا چاندی ہو، ان کو نہ دینا، یہ بھی ظلم ہے اور ناحق طریقے سے مال لینا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیموں کا مال ناحق ظلماً کھاتے ہیں وہ مال نہیں کھا رہے، اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے ڈال رہے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتدرون ما المفلس، تم جانتے ہو کہ مفلس غریب نادار کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ من لا درہم لہ ولا دینار لہ، جس کے پاس درہم دینار کرنسی نہ ہو
وہ مفلس ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں آخرت کا غریب پوچھ رہا ہوں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ فرمائیں کون آخرت کا غریب اور مفلس ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو اپنے ساتھ قیامت کے دن عبادات کے انبار لے کر آئے گا۔ اس نے فرض سے بڑھ کر نفل نماز پڑھی ہوگی، فرض سے بڑھ کر نفل روزے رکھے ہوں گے، فرض سے بڑھ کر نفل حج کیے ہوں گے، عمرے بہت کثرت سے کیے ہوں گے، صدقہ خیرات بہت کثرت سے کیا ہوگا، تسبیح تلاوت اس نے بہت زیادہ کی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا مال بھی حق طریقے سے لیا ہوگا۔ ضرب ھذا و شتم ھذا واکلا مال غیری او کما قال، کسی کو مارا ہوگا، کسی پہ ظلم زیادتی کی ہوگی، اور کسی کا ناحق طریقے سے مال لیا ہوگا۔ جب قیامت کے دن اس کے اعمال کا وزن ہونا شروع ہوگا تو یہ بہت خوش ہوگا کہ آج میرے پاس نیکیاں پہاڑوں جیسی ہیں اور مجھے تو آج اونچے درجات ملیں گے جنت کے۔ لیکن جیسے ہی یہ میزان عمل کے پاس پہنچے گا، وہاں مظلوم بھی پہنچ جائیں گے اور آخر اس کے مظالم بیان کریں کہ اللہ اس نے یہ ظلم کیا، یہ زیادتی کی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں انصاف فرمائیں گے، کیونکہ اس دن کا نام بدلے کا دن ہے، یوم الجزا ہے، یوم الدین ہے، بدلے کا دن۔ تو وہاں انصاف پھر یوں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کی ایک قسم کی نیکیاں، مثلا نماز کی نیکیاں ایک مظلوم کو دے دیں گے، اور زکوٰۃ کی نیکیاں دوسرے کو دے دیں گے، حج کی نیکیاں تیسرے کو دے دیں گے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں لوگوں میں تقسیم کر دیں گے، لیکن نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن مظلوم باقی ہوں گے۔ اللہ پھر انصاف یوں فرمائیں گے، مظلوم میں گناہ لے کے اس کے ترازو میں ڈال دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل غریب، نادار، مفلس یہ آدمی ہے جس نے اتنی مشقت برداشت کر کے، دولت خرچ کر کے نیکیاں کی ہوں گی، لیکن لوگوں پر ظلم و زیادتی کی وجہ سے وہ نیکیاں لوگوں کے کام آئیں گی، اس سے کام نہیں آئیں گی۔ تو آج یہ حدیث جو ہے ہمارے معاشرے کی تصویر دکھا رہی ہے کہ معاملات ہمارے درست نہیں ہیں۔ بہت سے بھائی بہنوں کی زمین پہ ناحق قبضہ کر لیتے ہیں، والد فوت ہو، زمین میں، جائیداد میں، سامان میں، پیسے میں حصہ نہیں دیتے کہ جی میں کیسے دوں، میں کہاں جاؤں؟ بھئی جس کا حصہ ہے وہ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے مال کے جو مسائل ہیں وہ قرآن کریم میں کھول کھول کے بیان فرمائے ہیں۔ اتنی عبادت کے مسائل کھول کھول کے بیان نہیں فرمائے۔ نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ قرآن کریم میں اللہ نے کھول کھول کے بیان نہیں فرمایا، بس میں رکوع کرو، سجدہ کرو، تلاوت کرو، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے سامنے۔ یہ نماز کے حصے مختلف جگہوں پہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں، نماز کا مکمل طریقہ حدیث مبارکہ میں ہے، لیکن جو مسائل ہیں مال کے وہ اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان فرمائے۔ آپ سورہ نساء کا دوسرا رکوع پڑھیں، اس میں اللہ نے تفصیل سے وراثت کے مسائل بیان فرمائے ہیں، بیٹے کا اتنا حصہ ہے، بیٹی کا اتنا حصہ ہے، بیوی کا اتنا ہے، شوہر کا اتنا ہے، ماں کا اتنا ہے، باپ کا اتنا ہے، یہ سب چیزیں، اور بہن کا اتنا حصہ ہے، کھول کھول کے چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ اور زیادہ ہمارے ہاں جو معاملات خراب ہوتے ہیں وہ دولت کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں، مال کی وجہ سے۔ فلاں نے میرا مال لے لیا، میرا حق نہیں دیتا، چیز خریدی تھی اس کی قیمت نہیں دیتا، پیسے ادھار لیے تھے قرض واپس نہیں کرتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع میں لوگوں کے حالات ایسے ہی تھے، کوئی جنازہ آتا تو میت آتی تو آپ پوچھتے اس دن میں قرض تو نہیں تھا؟ بتاتے کہ یا رسول اللہ قرض نہیں تھا، آپ نماز پڑھا دیا کرتے تھے۔ پھر میت آتی، پوچھتے اس دن میں قرض تھا؟ بتاتے کہ یا رسول اللہ قرض ہے، اس نے کوئی ادا کرنے کا انتظام چھوڑا ہے، پیچھے اتنا مال چھوڑے گیا ہے؟ لوگ بتاتے چھوڑے گیا ہے، اپنے نماز پڑھا دیا کرتے تھے۔ اگر یہ بتاتے کہ جی کوئی انتظام پیچھے کر کے نہیں گیا، مال چھوڑ کے نہیں گیا، تو آپ نماز جنازہ نہیں پڑھایا کرتے تھے۔ باتیں صلو علی صاحبکم، ساتھی کی نماز جنازہ تم پڑھ لو، میں نہیں پڑھاتا، لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لیے۔ اور آپ نے یہ فرمایا یغفر للشہید کل شیء الا الدین، کہ شہید کے اللہ سب گناہ معاف کر دیں گے سوائے قرض۔ قرض معاف نہیں ہوگا۔ اگر اس نے قرض لیا اور یہ نیت تھی کہ میں ادا نہیں کروں گا تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی، شہید کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اتنی اہم بات ہے۔ بہت سے لوگ قرضہ لے کے واپس نہیں کرتے، کہتے ہیں جس سے لیے وہ تو کروڑوں پتی آدمی ہے، اربوں پتی ہے، اگر اس کو ہم پیسے واپس نہ بھی دیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ شرعی لحاظ سے بہت غلط بات ہے یہ۔ تو اس طرح مالی معاملات بہت اہم ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ صحابہ کے سامنے فرمایا، اگر کوئی آدمی 10 درہم کا کپڑا لے کے پہنے اور نماز پڑھے، اس میں 1 درہم بھی نہ اگر حرام کا ہوگا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو لوگوں نے کہا تو بڑی سخت حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے یہ دونوں کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نہ سنی ہو۔ انہوں نے بتایا کہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ خود حضور نے بات فرمائی ہے کہ ایسے آدمی کی نماز قبول نہیں ہوگی جس کا کپڑا حرام کا ہوگا۔
ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی مقدس مقام پہ پہنچتا ہے، مدینہ طیبہ جاتا ہے، مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں، اور وہاں جا کے وہ گڑ گڑا کے دعائیں کرتا ہے گزارش سے، یا اللہ میری فلاں مشکل آسان فرما، میری فلاں حاجت پوری فرما۔ تو اب میں مطعمہ حرام و مشربہ حرام و ملبسہ حرام فانا یستجاب لذالک، اس کا کپڑا بھی حرام مال کا بنا ہوا ہوتا ہے، اور اسی طرح اس کا پانی بھی حرام مال کا ہوتا ہے، اور اس کا کھانا بھی حرام مال کا ہوتا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں بتاؤ اللہ اس کی دعا کیسے قبول کریں گے؟ حضرت حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے حضور سے عرض کیا رسول اللہ دعا فرمائیں کہ اللہ میری دعائیں قبول فرمائے، مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ تو حضور نے فرمایا اپنا کھانا پینا پاک و حلال کر لو، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ کھانا ان کا حلال تھا، مطلب یہ تھا کہ پاک رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کرے۔ تو اس لیے یہ مالی معاملات ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہے، کسی کی چوری نہ کریں، کسی کا حق نہ دبائیں، کسی کا پیسہ دینا ہے گنجائش فوراً دیں، پہلی فرصت میں دیں، کسی کی زمین آپ کے پاس ہے فوراً دیں، کسی کو چیز چرائی ہوئی ہے فوراً دیں۔ اسلام میں چوری کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا ہے۔ ڈاکے کی سزا، ڈاکہ حرام ہے، کیوں؟ اس میں بھی آدمی مال لیتے نا، کسی کا حق چھین لیا، کسی کو چیز چھین لی، اس میں بھی بڑی سخت سزا ہے۔ ڈاکو کی سزا، چور کی سزا، بڑی سخت سزائیں رکھی ہیں اسلام نے۔ تو مالی معاملات کو بہت اہمیت دینی چاہیے، انہیں درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔